घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे तो हवाला कर। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक वेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे गुनाह नहीं, बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। और पे क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या हुआ? मार रही है। मारा? किसने? इसने? आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाईजान, मुझे अपने बच्चों के पास जाएंगे। बड़ा जुल्म करते ने, साथी के बारे में ताले लाते ने, अंदर भी ताले ला के रखते ने। इतनी जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख निकल, मेरा दम घुट गया। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। मेरे पेट पे जंजीर बांधता रहा, इधर फेंका उधर फेंका। मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सास मेरी। मैं आज के सरेआम के शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम कमालिया के गांव से जिस औरत को बाजियाब करवा रहे हैं वो एक बार फिर वापस उसी घर चली गई है जहां से निकलने के लिए उसने एक वीडियो में रो रो कर फरियाद की थी। और इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले इतनी वायरल हुई कि पंजाब की तहसील कमालिया में एक हलचल मच गई थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की तादाद में शेयर किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि लहजे से पख्तून या पठान लगने वाली एक औरत लोहे की जाली की दूसरी जानिब से पश्तो, उर्दू और सराइकी के मिले जुले लहजे में मदद की अपील कर रही है। उसका कहना था कि उसे 3 साल से कैद करके रखा गया है और उसकी अपील है कि उसे यहाँ से निकाला जाए। मुझे घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। इस दिल दहला देने वाली वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मकामी अमायदीन, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई। इस लड़की को बाजियाब करवा के थाने मुंतकिल किया गया, लेकिन इसे कैद करने वाले इतने बाअसर थे कि पुलिस ने एक ज़बानी सी जमानत लेकर लड़की वापस उसी खानदान के हवाले कर दी। आज के सरेआम की रिकॉर्डिंग के इख्तिताम से आज के सरेआम का आगाज करते हैं, जहां ये बेचारी थाने में बैठकर खुद बता रही है कि पिछली बार पुलिस ने इसके खरीदार के भतीजों के कहने पर इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया था। पहले पुलिस आ रहे मुझे ला गया थाने में, तो फिर इस भतीजा ने जिम्मेदारी उठाई इस बारे में। वीडियो आपने बनाई थी ये वीडियो? हाँ कि मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझ पे तशद्दुद करते हैं मुझे। तो फिर थाने में ला गया ना, तो फिर थोड़ी सही हो गया ना। अच्छा। वो मैडम थी, बड़ा अफसर है ना, उसकी जिम्मेदारी भतीजा ने उठाई। अच्छा। पुलिस से साज़बाज़ करके इसे वापस लाने के बाद इससे जबरदस्ती एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें आप इसके चेहरे पर खौफ और दहशत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। मेरा नाम कुलसूम है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है, खानदान अच्छा कराए, मुझे किसी ने कैद नहीं रखी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है। आप जरा इस मुल्क का निजाम देखिए कि एक ऐसी औरत जिसकी मदद की अपील की वीडियो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस वीडियो पर शहर के हर बड़े अफसर और हर इदारे ने नोटिस लिया था, एक भरपूर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस सब के बाद लड़की को कैद करके रखने वालों के असर और रसूख के बायस कुछ ही लम्हों में लड़की उन्हें वापस कर दी गई थी। वो लड़की जिस पर बेतहाशा जुल्म किया जाता था, जिसे 3 लाख में खरीदा गया था, जिसे दूसरी दफा बाजियाब करवाने के लिए जब टीम सरेआम पहुंची तो उसके होंठों पर मार के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। इसका खरीदार बेझिझक इसे खरीदने का एतराफ कर रहा था। उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया
खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। पुलिस और टीम सरेआम की मौजूदगी के बावजूद इस बेसहारा औरत ने अपने चेहरे पर मौजूद मार के निशान के बारे में डरते डरते सिर्फ इशारे में बताया था कि ये उसके खरीदार का काम है। क्या हुआ मेरी बहन के यहाँ पे? क्या हुआ बताओ? मार रही है। मारा है? किसने? किसने? इस शख्स ने 3 लाख में इस औरत को खरीद कर इससे निकाह भी कर लिया था ताकि बाद में किसी तरह की कोई कानूनी मुश्किल न खड़ी हो। सो कानूनी तौर पर ये इसकी बीवी तो थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर तो इसके जहन में मौजूद था कि ये इसकी जर खरीद गुलाम है। सो ये इसका खानदान और इसकी पहली और असली बीवी इस खरीदी हुई औरत को खरीदा हुआ जानवर तस्वुर करती। इन लोगों ने तशद्दुद, मारपीट और बेरहमाना कैद इस औरत की जिंदगी का मुकद्दर बना दिया था। एक बार इसकी वीडियो मंजर आम पर आने और पुलिस की कार्रवाई के बाद अपने असरो रसूख के बल पर इसे वापस ले आने वाले खरीदार अब मजीद दलेर और नडर हो गए थे कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सो इस पर एक बार फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे थे। इस खरीदी हुई हरमा नसीब औरत पर अरसाए हयात इतना तंग कर दिया गया कि जब टीम सरेआम इसकी एक और वीडियो मौसूल होने पर मकामी पुलिस के हमरा इसकी मदद को पहुंची तो आंसुओं का एक सैलाब था जो इस लाचार की आंखों से झलकने को बेताब था। इसने मकामी एसएचओ के पूछने पर साफ साफ कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो वापस जाना चाहती है। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा जी। हौसला मेरा नाम कलसुम। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है? आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ मकामी सहाफियों ने इस प्रोग्राम में हमारी मदद करने वाले सहाफियों से मुखासमत की बिना पर इस प्रोग्राम को मशकूक बनाने की कोशिश की। इस इलाके में इस औरत के बाअसर खरीदारों के कुछ हवारियों ने भी इसे मियाँ बीवी का मसला करार दिया। सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने भी अज खुद मुझे अपना नजरियाती और सियासी मुखालिफ तस्वुर करते हुए इस औरत के इवज पैसे देने को मकामी इलाके की रिवायत करार दिया। कुछ ने तो इस औरत को एक्टर और प्रोग्राम को प्लांटेड भी कहा। लेकिन जरा देखिएगा, मेरे जरा सा दिलासा देने पर यह औरत जैसे फूट फूट कर रोई है, ये आप में से किसी को भी अदाकार लगती है? अपनी जाती रंजिशें अनाद या फिर अना के बायस एक मजलूम की मजलूमियत का मजाक उड़ाना, उस पर होने वाले जबर का दिफा करना, माँ बाप या खानदान नहीं बल्कि बाकायदा ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए इस औरत के 3 लाख के सौदे को इस इलाके की रस्म और रिवायत करार देना बेहिसी और बेजमीरी की इंतहा नहीं। मुझ समेत सब अपनी बहन, अपनी बेटी को इस दुखियारी की जगह रखकर इसका बिलक बिलक कर रोना देखें तो कलेजा मुंह को आएगा। मेरे बिना नहीं, बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना अभी 1 मिनट रुको। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज ऊपर मुझे बोले गैर औरत वाली कारी करती है। या मेरे अल्लाह, ये कितनी बेबस होगी जो इसके आंसू ठहरने का नाम नहीं ले रहे। ये कितनी शिद्दत से किसी ऐसे इंसान की मुंतजिर होगी जो इसे इस जहन्नुम से आजाद करवा के इसके अपने इलाके में वापस ले जाए। लेकिन उम्मीद भरी नजरों से किसी मदद करने वाले की राह तकती होगी। जब ही तो टीम सरेआम के सामने इसका जब्त जवाब दे गया था। इसके सारे दुख, इसकी सारी तकलीफें, अपनों से इसकी जुदाई और अपनी औलाद से बिछड़ने का खौफ इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला था। जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने एक मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना नहीं, बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज ऊपर मुझे बोले गैर औरत वाली कारी करती है। 3 साल तक इन जालिमों के पास अमलन कैद रहने के बाद ये बेचारी एक अजीबो गरीब जबान बोलने लगी थी। आधी पश्तो जो इसकी मादरी जबान थी और आधी सराइकी या पंजाबी जो इस इलाके की जबान है। इसने जब मकामी मीठी जबान में मुझे मेरा भिरा यानी मेरा भाई कहकर मुखातिब किया तो रब्बे काबा की कसम इसमें मुझे अपनी बहन दिखाई।
اس بہن کے آنسوؤں اور اس کے بھرا یعنی اقرار الحسن میں کسی کو کوئی اداکاری نظر آ رہی ہے تو بھلے اس پروگرام کو یہی دیکھنا چھوڑ کر چینل تبدیل کر لیجیے اور میرے آج تک کے سارے پروگرامز کو بے وقت سمجھ کر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے اتار دیجیے۔ لیکن اگر اس مظلوم عورت کی آنکھوں میں سچائی اور اس کے آنسوؤں میں اس پر بیتنے والے مظالم کی گواہی نظر آئے تو پھر اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے۔ عورت کو اپنے اثر و رسوخ سے واپس لے آنے اور اپنے تئیں اس سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا لینے کے بعد اس عورت کو خریدنے والا شخص، اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار اب اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سو ان کا بےایمانہ سلوک پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ٹیم سریام کو کمالیہ کے کچھ مقامی لوگوں نے اس عورت کی حالت زار کے بارے میں خبر دی کہ اب اس پر ظلم ڈھانے والوں کو نہ تو پولیس کا خوف ہے، نہ میڈیا کا اور نہ ہی سوشل میڈیا کا۔ وہ عورت مشکل میں ہے اور مدد چاہتی ہے۔ اس عورت نے کسی کی مدد سے ٹیم سریام کے لیے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی جس میں وہ اس قید سے ایک بار پھر رہائی کی دہائی دے رہی تھی، لیکن خوف اور دہشت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مجھے گھر میں بیٹی ہے، باہر ہونا، مجھے تو تالا لائی، پلیز مجھے باہر ہاتھ نکال، بہت تنگ ہو گیا، بہت ذلیل ہو گیا، بہت مجبور سے بیٹی ہے میری پوری، بھائی ہاتھ مجھے نکالو پلیز۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران ہی اس نے باہر سے کسی کو آتے دیکھا اور بس ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ بھائی ہاتھ مجھے نکالو پلیز۔ اس ریکارڈنگ کے آخری ایک لمحے اور کسی کو آتا دیکھ کر اس کے ڈر جانے والے رد عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ خوف کے کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس ویڈیو کے موصول ہونے کے بعد یہ بات تو پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ پولیس اور مقامی انتظامیہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے واپس لانے کے بعد اس کے خریداروں نے اس پر وحشیانہ مظالم کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے اور اسے آزادی سے جینے کا ایک اور موقع دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اس حق کی خاطر ٹیم سریام کمالیہ پہنچی، مقامی پولیس سے مدد طلب کی جو کہ کافی پسو پیش کے بعد ملی۔ ہمیں اس عورت کلثوم پر دوبارہ تشدد کی خبر دینے والے مقامی لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں۔ ہم نے انہیں بھی بلا لیا ہے کہ اگر لڑکی ان کے ساتھ جانا چاہے تو کم سے کم یہ آپشن موجود ہو۔ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ کلثوم کے اصلی رشتہ دار نہیں ہوں گے یا یہ کہ یہ عورت انہیں اپنا رشتہ دار ماننے سے انکار کر دے گی۔ سو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ بھی وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ لڑکی کو بازیاب کروا کے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے۔ ہم پولیس کے ہمراہ لڑکی کو بازیاب کروانے کمالیہ کے نواحی گاؤں خاندہ چک پہنچے۔ ہمیں اس لڑکی پر ظلم و تشدد کی خبر دینے والے مقامی لوگوں میں سے 2 خواتین پولیس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تاکہ پہلے وہ تسلی کر لیں کہ وہ عورت اندر ہی موجود ہے یا نہیں۔ اندر داخل ہو کر تھانہ صدر کمالیہ کے SHO نے ہمیں اس خاتون سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں یقین تھا کہ لڑکی کہے گی کہ میں یہاں خوش ہوں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں، اور بس پھر وہ جلدی جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں تو کلثوم کے جواب نے SHO صاحب کو اس بات کا احساس دلایا کہ معاملہ تھوڑا سنجیدہ اور سنگین ہے۔ میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا حوصلہ میرا نام کلثوم۔ کلثوم کہاں سے ہیں آپ؟ میں اتشانگلا پار۔ آپ کو یہاں کسی نے زبردستی رکھا ہوا ہے؟ آپ گھر رہنا چاہتی ہیں یا واپس جانا چاہتی ہیں؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں سر۔ اب ہمیں بھی تھوڑا حوصلہ ہوا کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ یہ عورت اپنے شوہر یا اس کے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اپنی ہی بھیجی ہوئی ویڈیو سے پلٹ نہ جائے یا دباؤ اور خوف کے باعث ان لوگوں کے خلاف کچھ کہہ نہ سکے، کیونکہ ہمیں بھیجی گئی اس کی مدد کی اپیل والی ویڈیو کے آخر میں یہ جیسے کسی کے آنے سے گھبرائی تھی۔ بہت مشکل تھا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ان کے مظالم کا پردہ فاش کرتی، لیکن خدا کا شکر کہ جس نے اسے ہمت دی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔
اس کے اس بیان کے بعد جیسے SHO صاحب سے ہمیں اجازت ملی کہ اب ہم بھی اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں یا یہ ہم سے بھی بات کر سکتی ہے۔ اس نے جس انداز سے مجھے مخاطب کیا اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی لڑکی جس کی مادری زبان پشتو تھی، جو بکتے بکاتے ایک سرائکی اور پنجابی بولنے والے علاقے میں 3 سال سے قید تھی، اس کی زبان اب مختلف زبانوں کا امتزاج بن چکی تھی۔ اس نے مجھے میٹھی سرائکی زبان میں میرا بھرا یعنی بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور آخر تک وہ مجھے میرا بھرا کہہ کر ہی بلاتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، 3 بھائی ہیں جن میں سے ایک شدید بیمار ہے اور ایک بھائی کا نمبر میں آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ اسے بلا لیں۔ میرے گھر سن میرے برار میں نے 3 برار ہے، میرے باپ مر گیا، ایک بھی ماں ہے اتنے بڑھی ہے اتنے شانگلہ پار میں۔ میں آپ لوگوں کو آپ اس وقت میرے برار نمبر تاثر دے دیں۔ آپ چاہتی ہو کہ یہ جو نمبر آپ نے اس آدمی نے مجھے ان کو فون کریں، یہ میرے سکپ ہے، آپ کو لے کے جائیں تو آپ ان کے ساتھ ہاں۔ وہ لوگ جو خود کو اس کا رشتہ دار ظاہر کر رہے تھے یہ ان پر غصے سے چلا رہی تھی۔ ان کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ میں ان کو نہیں جانتی، لیکن یہ جیسے ان پر ناراض تھی اس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح انہیں جانتی ضرور ہے اور شاید کسی بات پر ان سے ناراض ہے، شاید اس بات پر کہ انہوں نے اسے تلاش نہیں کیا، شاید اس بات پر کہ انہوں نے اسے بیچ دیا۔ لیکن وہ تو ہمیں ابھی کچھ دیر بعد معلوم ہونے والا تھا کہ خاندہ چک کے اس خاندان نے اسے اس کی فیملی سے نہیں بلکہ بروکر سے خریدا تھا۔ اچھا یہ کون ہے آپ صحیح بتا؟ میں تیرے تک قرآن مجید سے نہیں، آپ جو کہہ رہی ہو میری بہن، مجھے یقین ہے آپ کے نہیں، میں یقین نہیں، میں جو فیصلہ کرے بھائی میرے بھائی میں قرآن مجید کرے سی اور سب یہ سب میں نہیں جانتا نہیں، اس لیے لائیے میرے کی کوئی بھی رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اسے خریدنے والا خاندان اسے تو جانے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے بچوں کو اس کے ساتھ نہیں جانے دے رہا۔ اس لوگوں میرے تب بولتی ہے، اس لوگوں مجھے تب بولتے ہیں اس بچے چھوڑ کر ہمیشہ تو چلے جاؤ، تو انگوٹھی عدالت ملا جس بچوں سے طلاق واسطہ نہیں، کیوں نہیں؟ بچی اولاد ہے، خون ہے۔ جب تک میرے ساتھ چلتے پہلے میں اپنے اچھا نہیں، ابھی آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ کیا ظلم ہوتا ہے آپ پہ؟ آپ کہتے ہیں نا مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، وہ کلیئرلی بات بتائیں تاکہ ہم آپ کو عدالت میں پیش کریں۔ آپ ابھی ہمارے ساتھ عدالت جانا چاہتی ہیں یا یہاں گھر رہنا چاہتی ہیں؟ جانا چاہتی ہیں۔ اس عورت کا اصل خریدار جس نے اسے بروکر سے خریدا تھا روزگار کے سلسلے میں پاکستان کے باہر مقیم تھا اور اتفاق ہے کہ یہ ان دنوں گاؤں واپس آیا ہوا تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر خریدا تھا اور کسی قانونی مشکل سے بچنے کے لیے اس شخص نے اس سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت کو تو جانے دینے پر معترض نہیں تھے لیکن بچے کسی صورت اس کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ہم نے اس کے نام نہاد شوہر سے پوچھا کہ وہ اس عورت کو کہاں سے اور کیسے لایا تھا، جس پر اس نے بے دھڑک ہو کر بتایا کہ کچھ بروکرز یعنی دلالوں نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا اور 3 لاکھ میں اس عورت کا سودا طے۔ بروکروں نے رابطہ کیا جی اس میری پہلے والی وائف سے، عورتوں نے۔ آپ کا نام رضیہ بہن؟ ٹھیک ہے۔ وہ خود لے کر آئے ساتھ اس بیٹھک میں، ہمارا ادھر امام مسجد ہے، ہم نے ادھر آدمی اکٹھے کیے، ادھر انہوں نے نکاح کیا، نکاح دیا، سمجھ 3 لاکھ انہوں نے خفیہ لے لیا، چھت کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا۔ ہم نے کوئی ان کا گھر نہیں دیکھا، کوئی کوشش نہیں۔ اس شخص نے صاف صاف بتایا کہ ہم نے اس عورت کا گھر نہیں دیکھا اور یہ کہ ہم نے اسے بروکر سے خریدا ہے۔ اس شخص کا یہ بیان ان دوستوں کے الزامات کا جواب ہے جو اسے ایک رسم اور روایت قرار دے رہے تھے کہ دلہا کی جانب سے دلہن کے گھر والوں کو مقامی طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے۔ اولن تو ایسی ہر رسم ہر روایت قابل مذمت ہے، لیکن یہاں تو اس عورت بیچاری کے خاندان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اسے تو عورتیں فروخت کرنے والے بروکرز نے فروخت کیا تھا۔ کیا وہ اسے بھی کوئی رسم یا روایت کہیں گے؟ بہرحال کلثوم نے اپنے بھائی کا نمبر ہمیں لا کر دیا جو ہم نے SHO صاحب کے حوالے کر دیا۔ ہم نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کیا وہ واقعی ان لوگوں کو نہیں جانتی جو خود کو اس کا رشتہ دار بتا رہے تھے، اور اس نے ایک بار پھر انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔
یہ آپ کے سگے بھائی کا نمبر ہے. یہ تو میرے جنہوں نے سگا بیچا بھائی بہن آپ کو 3 لاکھ روپے کی، وہ کون ہے؟ یہ 5 لاکھ. یہ ایک تصویر آئی، یہ ایک تصویر آئی، اس میرے برجادی کی برار ہے. یہ آپ کے جھوٹے بھائی بنے ہوئے تھے جھوٹ جنہوں بھائیوں نے نے پیسے بنا لیے کے ان مجھے سے. پیسے لائے، اور یہ سب میں نہیں جانتا جی. اچھا ٹھیک. میں دیر تھا آپ لوگ دکھا رہے سے شانگلہ آپ فارمی. چاہتی ہو کہ یہ جو نمبر آپ نے سر صاحب کو اس دیا آدمیاں نے مجھے ان کو فون کریں، یہ آپ کے میرے سگا بھائی بھائی. یہ آپ کو لے کے جائیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں. کلثوم نے بتایا کہ اسے پہلے بھی تھانے لے جایا گیا تھا اور میڈم یعنی اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اسے واپس انہی لوگوں کے حوالے کر دیا گیا. اس نے آنسوؤں کے سامنے اپنے ضبط کا بند باندھا ہوا تھا. میں پہلے تھانے گئی ہے، میرے گھر سے مدوڈا میڈم ہے، وہ پشاور ہے. میں اس پولیس جانتا ہے جھوٹ میں پہلے گئی ہے، میں اس تھانے میں ابھی لاجا سے وہ پولیس میں جو جانتا ہے وہ میڈم اتر بیٹھی ہے. پہلا ریکارڈ مجھے جو کچھ اس گھر میں مجھے سر ظلم زیادہ کتے وہ میڈم سر ایک میڈم سر مجھے سارا ریکارڈنگ بنے. اسے کسی کے حوصلے، کسی کے دلاسے کی ضرورت تھی اور میں نے جیسے ہی اسے ایک بھائی ہونے کا احساس دلایا، اس نے آنسوؤں کے سامنے اپنے ضبط کا بند باندھا ہوا تھا. میرے برا میں بہت تک ہو گیا، مجھے بہت ذلیل ہو گیا. چپ رہنا ابھی 1 منٹ رک جاؤ. بہت ذلیل ہو گیا. اس اسپتال میں میرے بیٹی کی پیدائش ہے، آدمی کو مجھے بولے خیر ہوگا تو سر والی کاری کرتی ہے. اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے جہاں جانا ہے چلی جاؤ، لیکن عدالت میں انگوٹھے لگا کر جاؤ کہ تمہارے بچوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. میں ایسے کیسے چلی جاؤں؟ آپ نے یہاں کیا کرتے؟ اس لوگ مجھے تو بولتے ہیں اس بچے چھوڑ کر ہمیشہ تو چلے جاؤ. تو انگوٹھی عدالت ملا جس بچوں سے طلاق واسطہ نہیں، کیوں نہیں؟ ایس ایچ او صاحب نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ کیا آپ عدالت جانا چاہتی ہیں، جس پر اس نے اسبات میں جواب دیا. وہ چاہتی ہیں آپ کلیئرلی بات بتائیں تاکہ ہم آپ کو عدالت میں پیش کریں. آپ ابھی ہمارے ساتھ عدالت جانا چاہتی ہیں یا یہاں گھر رہنا چاہتی ہیں؟ جانا چاہتی ہیں. ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے اسے بیچا ہے جو اس کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس پر اس کا ایک بار پھر کہنا تھا کہ وہ انہیں جانتی ہی نہیں. انہوں نے یہاں پہ بیچا ہے آپ کو؟ نہیں، یہ جو درج میں دے گئے اس آدمی